اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ہمیں شیطان کے دھوکے اور مکر سے خبردار کیا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس کا مقصد انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر گمراہی میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو۔ یہ دونوں آیات واضح کرتی ہیں کہ شیطان چھوٹے چھوٹے قدموں سے انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یکدم کفر یا گناہ کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو معمولی گناہوں کی عادت ڈال کر بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی شیطان ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، شیطان انسان کو کہتا ہے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ پھر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر کہتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی یہ شیطان شک و شبہات کے ذریعے انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے جال کی کئی شکلیں ہیں۔ دل میں لالچ، حسد، تکبر اور دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ برے عمل کو اچھا دکھاتا ہے تاکہ انسان اسے کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے۔ فضول باتوں، کھیل تماشوں اور غفلت میں وقت ضائع کروا دیتا ہے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ گھروں میں، خاندانوں میں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت سے بھی شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ملتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ شیطان کا مکروہ جال نہایت خطرناک ہے، جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے، دعا اور ذکر کے ذریعے اللہ کی پناہ میں رہے اور ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت کہی جاتی ہے تو واپس آ کر نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ یاد کر، وہ یاد کر، یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعت پڑی ہے۔ یعنی شیطان سب سے زیادہ حملہ اسی وقت کرتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شیطان میری نماز و قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے مشوش کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، یہ شیطان ہے، جب محسوس کرو تو بائیں طرف 3 بار ٹھٹکار دو اور اعوذ باللہ پڑھو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے مجھے نجات دی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے اور اس کا سب سے بڑا ہدف ہماری نماز ہے، لیکن جو شخص اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، وہ شیطان کے تمام جال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور ہماری نمازوں کو خشوع و خضوع والی بنائے، آمین یا رب العالمین۔